روزداروں کی روحیں منور ہوئی اور جنت ملی ماہ رمضان میں۔ مانگ لو جو بھی چاہو خدا سے کرم، رب کی رحمت بڑی ماہ رمضان میں۔ نفل بھی ہو گئے فرض کی مثل، اپنے کیا بڑھ گئی ماہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز حاضرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، دوسرا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کے ایام چل رہے ہیں۔ ابھی کل پرسوں کی بات تھی کہ ہم لوگوں نے رمضان شروع کیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے پہلا عشرہ گزر گیا اور دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ایام معدودات، کہ یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ گنے چنے چند مقرر دنوں کے ہیں۔ یعنی رمضان شریف کا جو یہ مہینہ ہے یہ بس چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پورا مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ اپنے اندر اتنی فضیلت سمیٹے ہوا ہے کہ دیگر 11 مہینوں سے بدرجہ بہتر اور افضل ہے یہ مہینہ۔ اور اس مہینے کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن کریم کا نزول اس مہینے میں ہوا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اس مہینے کا ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر وقت، ہر لمحہ، بلکہ اس مہینے میں لی جانے والی ہر ایک سانس کی قیمت سونے چاندی اور لعل و جواہرات سے بدرجہ بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے اور جو بزرگان دین تھے، ان لوگوں کا معمول یہ تھا کہ قرآن کریم کا اہتمام بہت زیادہ کرتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 60 ختم قرآن فرماتے تھے، 60 مرتبہ قرآن کریم ختم فرماتے تھے رمضان میں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی پورے رمضان میں صرف اور صرف رمضان میں 60 ختم قرآن مجید فرماتے تھے، یعنی ہر دن کے حساب سے 2 ختم قرآن۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی یہی منقول ہے کہ جب رمضان آتا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث اور فقہ کا جو درس ہوتا تھا ان کا، اس درس کو موقوف فرما دیتے تھے، حدیث اور فقہ کی تعلیم کو روک دیتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا معمول رمضان میں۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ ان بزرگوں نے رمضان کی قدر و قیمت کو پہچان لیا۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور رمضان کا لطف قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کا نزول ہوا رمضان المبارک میں، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کے بغیر رمضان کا لطف اور مزہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لیا اور قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے رمضان کے اس مبارک مہینے میں۔ آج بھی اللہ کا فضل ہے کہ مسلمانوں میں ایسی شخصیات موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جب رمضان کا یہ مبارک اور پربہار موسم آتا ہے تو رمضان میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں دارالعلوم میں بھی ہمارے مدرس ہیں، سینئر استاذ ہیں، مولانا ابراہیم داؤد پٹیل صاحب، ماشاءاللہ ان کا معمول ہے رمضان میں کہ روزانہ 1 ختم فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس موسم میں کی جانے والی جو ان کی تلاوت ہے اور جو قرآن مجید پڑھتے ہیں روزانہ کے معمول سے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ مولانا ابراہیم صاحب یہ اسی گجرات کے ہیں جس گجرات کو ہندوستان کا مصر کہا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح مصر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تجوید کی رعایت کے ساتھ، بالکل اسی طرح گجرات میں بھی قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔
قرآن مجید کی جتنی خدمت صوبہ گجرات نے کی ہے شاید ہندوستان کے دوسرے صوبوں کو یہ مرتبہ اور یہ توفیق نہیں ملی۔ پورے ہندوستان میں الحمدللہ لاکھوں مدرسے ہیں اور ہر مدرسہ اپنے اپنے حساب سے اور اپنے اپنے طریقے سے قرآن کریم کی خدمت میں مشغول ہے، لیکن گجرات کے مدارس میں جو قرآن کریم کی تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے اس کا نقشہ ہی کچھ اور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گجرات کے مدرسوں کو جو وسائل عطا کیے ہیں اور جو باطنی اور ظاہری ترقیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گجرات کے مدرسوں کو نوازا ہے اور جو مالی وسعت عطا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان سب کا سہرا صرف اور صرف قرآن مجید کو جاتا ہے۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ قرآن کریم اس لیے نہیں ہے کہ صرف اور صرف طاقوں میں سجایا جائے، قرآن پاک اس لیے نہیں ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو میت کے لیے ایصال ثواب کے لیے جو قرآن کریم کی قرآن خوانی کی جو محفل قائم کی جاتی ہے، اس طرح کی محفلوں میں قرآن پڑھا جائے۔ قرآن کریم اس لیے نہیں ہے کہ جب نیا گھر بنے اور نئے گھر کا افتتاح ہو تو ایک محفل سجائی جائے اور اس میں قرآن کریم کے چند پاروں کی تلاوت کی جائے۔ اس لیے قرآن کریم نہیں ہے کہ جب نئی دکان کا افتتاح ہو تو برکت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر لی جائے، بلکہ قرآن کریم تو انسان کی ہدایت کے لیے ہے، راہ ہدایت کے لیے قرآن کریم ایک آسمانی کتاب ہے۔ اس میں برکت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، اور جو مصیبتیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو آفات اور بلیات ہیں، ان سب سے حفاظت بھی ہے۔ قرآن کریم کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف میں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھ لے گا اسے ایک نیکی ملے گی، اور یہ ایک نیکی 10 گنا بڑھا کر کے ملتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یہ جو الف لام میم ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں جو ایک لفظ ہے الف لام میم، تو یہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ اس میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ اگر کسی نے صرف اور صرف الف لام میم پڑھا تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی، ایک نیکی کو 10 نیکی بڑھا کر کے، اور 3 حرف ہیں تو 3 3 9، یعنی اسے 30 نیکیاں ملیں گی ایک لفظ الف لام میم پڑھنے پر۔ یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم پڑھنے کا اجر اور اس کا ثواب۔ ایک دوسری حدیث ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی، اور ان ساری کتابوں میں صرف اور صرف قرآن کریم کو یہ خصوصیت بخشی ہے کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی ہوگا قیامت کے دن۔ اس لیے بہت مبارکباد کا مستحق ہے وہ مسلمان جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رہتا ہے، وہ مسلمان جو قرآن کریم کو اپنی آنکھوں کا نور بنائے رکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، خاص طور پہ ابھی رمضان کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، خاص طور پہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم خوب سے خوب قرآن کریم کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق قرات کی اور تلاوت کی توفیق بخشے اور ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے۔